السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بن جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز کیا ہے اور آپ کیسے پڑھتے تھے، تو مختصراً میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور قبلہ کی طرف اپنا منہ کر لے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر، دونوں حدیثیں ثابت ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے، دائنا ہاتھ اوپر ہو اور بایاں ہاتھ نیچے ہو، اور دعائے ثنا پڑھ لے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور کوئی سورہ پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں اپنے دونوں ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے، سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، اور پھر سبحان ربی العظیم پڑھے 3 بار یا اس سے زیادہ، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، اور پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کم سے کم اتنا پڑھ لے تو بہتر ہے، ورنہ اگر اس سے کم پڑھنا ہو تو کم از کم ربنا ولک الحمد پڑھے۔ جو میں نے پہلے دعا پڑھی کہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ایک صحابی نے پڑھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے دوڑے اور لپکے اس دعا کو لینے کے لیے، تو آپ نے بڑی تعریف کی، اس لیے اتنا پڑھنا بہتر ہوگا۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جتنی دیر رہتے تھے اتنی ہی دیر اٹھ کر کھڑے رہتے تھے، تو ایسی صورت میں جب ہم پڑھیں گے تبھی کھڑے رہیں گے، ورنہ اٹھیں گے سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ پڑھ لے اور پھر اللہ اکبر کہے اور سجدے میں چلا جائے، اور دونوں کہنیوں کو کھڑا رکھے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھے۔ اس کے علاوہ چاہے تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لے، پھر اللہ اکبر کہے اور بیٹھ جائے، اور کم سے کم پڑھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اور اگر تھوڑی سی لمبی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور بعض روایتوں میں وجبرنی وارفعنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہے، سجدے میں چلا جائے اور پھر پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا اس سے زیادہ، اور اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ پڑھ سکتا ہے، اور کوئی ایک دعا چاہے تو پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو۔ وہ جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ پھر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ لے، اور پھر اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور کوئی سورہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائے، جیسے پہلی رکعت میں رکوع کیا تھا اسی طرح دوسری میں بھی کرے، اور پھر کھڑا ہو جیسے پہلی رکعت کے سارے اعمال انجام دے، اور اس کے بعد پھر التحیات کے لیے بیٹھ جائے دونوں سجدوں سے اٹھ کر۔ تو یہ بایاں والا ہاتھ جو ہے ران پر چاہے تو رکھے اور چاہے تو گھٹنے پر، دونوں جائز ہے اور دونوں روایتیں موجود ہیں، ران پر رکھنے کی بھی اور گھٹنے پر بھی، اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بیچ اور انگوٹھے کی انگلی ان دونوں سے حلقہ بنا لے اور اس کو ایسے اٹھائے رکھے، یا یہ ہے کہ ان تینوں کو باندھ لے اور انگوٹھے کو بھی باندھ لے اور داہنی انگلی سے اشارہ کرے، اور نظر بیٹھا رہے تو اسی انگلی پر رکھے اور دعائیہ کلمات پر ہلا لے، ورنہ اشارہ کرے۔ تو اس طریقے سے التحیات پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासम वल मग़रम। ये पढ़ ले। और अगर चाहे तो दूसरी दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। और अगर और कोई दुआ जैसे है पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासम वल मग़रम। और दुआएं कई एक हैं, उनमें से जो दुआएं पढ़ना चाहे, जैसे अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआ तुम्हें पसंद हो और करना चाहो तो कर लो। तो ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, इस वक्त दुआएं कर ले और फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इस तरह सलाम फेर दे और अल्लाहु अकबर कहे और अस्तगफिरुल्लाह 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 कहे और अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम। और दूसरी दुआएं जो हैं। बैठना कैसे पीछे से क्या रखा है? ऐसे आदू को मैंने देखा ऐसे बैठे हुए, ऐसे बैठते हैं। बैठने का तरीका ये है कि 2 रकात वाली जब नमाज होगी तब ऐसी सूरत में पाँव को, बाएं पाँव को बिछा ले और उस पर बैठे, दाएं पाँव को खड़ा रखे पहले तशहुद में। या 2 रकात वाली नमाज होता। और जब 3 रकात वाली या 4 रकात वाली नमाज हो तो दूसरे तशहुद में बाएं पाँव को दाहिनी पिगली के नीचे से ऐसे निकाल ले उसके नीचे, और फिर दाहिने पाँव को खड़ा रखे या फिर ऐसे कर ले। दोनों सूरतें जायज़ हैं, और अगर ऐसे भी कर ले तब भी जायज़ है। ये सब सूरतें तवर्रुक की जायज़ और दुरुस्त हैं। रहा इस तरह बैठना तो ये सुन्नत का तरीका नहीं है, इस तरह नहीं बैठना चाहिए। चार भी चलेंगे, 6 भी। हाँ, बेहतर है ताप, उलमा यही लिखते हैं कि बेहतर है। फिर अगर दो तरह की दुआएं पढ़ी जाती हैं, पहले सुभान रब्बिल आला 3 दफा पढ़ लिया, अब दूसरी दुआ पढ़नी है तो उसको उसके साथ ताक बनाएंगे, तो उसका ताक अलग, इसका ताक अलग। हाँ, उसमें चूंकि 1 से ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो उसमें 3 का जिक्र मौजूद है। और इसका जी चाहे तो इसको भी पढ़ ले, न जी चाहे तो न पढ़े। लेकिन अगर दोनों दुआएं पढ़ रहा है, हाँ, तो साथ 3 दफा सुभान रब्बिल आला पढ़ लिया और एक बार इसको पढ़ लिया, तो यानी दोनों को मिला के तो 4 हो जाएंगे। हाँ, नहीं वो अलग है दुआ, नहीं वो अलग दुआ है, ये अलग दुआ। दूसरी रकात में उठने का, तीसरी के लिए उठ के तो रफ़ा यदैन करना। हाँ, तीसरी के लिए जब उठेंगे तो रफ़ा यदैन करेंगे, क्योंकि 4 मकामात पर रफ़ा यदैन साबित है। जब नमाज शुरू करेंगे तब, और जब रुकू में जाना है तब, और जब रुकू से उठेंगे तब, और तीसरी रकात के लिए जब हम उठेंगे तब भी रफ़ा यदैन करेंगे।